محرم جو ہے وہ نیا اسلامک سال شروع ہوتا ہے. آج اس کا پہلا دن ہے. سبھی دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس کے لیے بدائی. یعنی میں یہ کلیئر کر دوں کہ امام حسین کو کسی غیر مسلم نے شہید کیا. یہ میں اسپیشلی کہہ رہا ہوں اور اس کے پیچھے میرا ایک خاص میسیج ہے اس لیے کہ اسلام میں تعزیہ کا کوئی مہتو نہیں, کوئی کانسیپٹ نہیں. تعزیہ ایک اس کا ادب ہے. تعزیے کا ایک ادب ہے. تعزیہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام, ہمارے یہاں تعزیت اس کو بولتے ہیں. جیسا کسی کے میں انتقال ہو جائے, ڈیتھ ہو جائے, اس کے بعد اس کو پرسہ دینے جاتے ہیں, اس کو تعزیت بولا جاتا ہے. محرم کے ساتھ کچھ اتہاس جڑے ہوئے ہیں, کچھ تاریخ جڑی ہوئی ہے, خاص طور سے اسلام کی تاریخ, جس کو ہم کربلا کی تاریخ کہتے ہیں, جس کو ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کے پریوار کی شہادت سے دیکھتے ہیں. پورا گھر 10-15 دن تک وہ جو محرم کی شروع کے عشرہ ہوتا ہے, پورے عشرے کوئی سنگار, کوئی میک اپ, کوئی پرفیوم, کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جس سے خوشی جل کے وہ نہیں کرتا. وہ اصلی سادات لوگ, وہ اصلی محرم کا جو یوگی آدتیہ ناتھ کے اس نرنے سے اتفاق رکھتے ہیں کہ صاف طور پہ تعزیہ جو ہے وہ 10 سے 12 فٹ کا نہیں, بالکل میں تو کہتا ہوں اس سے بھی چھوٹا ہو. اگر بنانا بھی ہے تو ایک چھوٹا سا, اگر علامت کے طور پر بنانا ہے, چھوٹا موٹا سا کچھ بنائے, جا کر کے اپنی رسم پوری کر لے. اذان ہو رہی ہے, مسجد کے سامنے سے تعزیے کا جلوس نکلتا ہے, نماز کے لیے بھیڑ نہیں جائے گی, تعزیے کے لیے بھیڑ جمع ہو جائے گی. آپ آنا محرم کے دن, میں یہ سب دکھاؤں گا. دیکھیں, محرم آنے والا ہے, لیکن تعزیہ کی ہائٹ کیا ہوگی یہ ابھی سے ڈیسائیڈ کر دی گئی ہے. یو پی گورنمنٹ نے صاف طور پہ کہا ہے کہ اس کی ہائٹ 10 سے 12 انچ ہونی چاہیے. یو پی گورنمنٹ نے صاف طور پہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ لمیٹڈ کر دی ہے. نہ صرف اتنا بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈی جے کا ساؤنڈ جو بڑھا کر کے لوگ تماشے بازی کرتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. شستر پردرشن پہ بھی روک لگا دی گئی ہے. اب اس سب روک کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اسلام کے جانکار مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات چیت کریں گے. سر, کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے؟ آپ کے سبھی ویورز کو ہمارا آداب, سلام, نمستے سبھی کو. محرم جو ہے وہ نیا اسلامک سال شروع ہوتا ہے. آج اس کا پہلا دن ہے. سبھی دنیا بھر کے مسلمانوں کو ہم اس کے لیے بدائی دیں گے. محرم کے ساتھ کچھ اتہاس جڑے ہوئے ہیں, کچھ تاریخ جڑی ہوئی ہے, خاص طور سے اسلام کی تاریخ, جس کو ہم کربلا کی تاریخ کہتے ہیں, جس کو ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کے پریوار کی شہادت سے دیکھتے ہیں. اسلام میں بڑا مقام ہے. امام حسین کون ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے گا. جو ہمارے لاسٹ پروفٹ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی جو صاحبزادی ہیں, لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ, جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے, جو چوتھے خلیفہ ہیں, ان سے ہوا. ان کے بیٹے جو ہیں امام حسن, امام حسین ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی, نواسے جن کو ہم بول سکتے ہیں, دوہتے بھی بولتے ہیں ہمارے یہاں پشچم میں, دیوتے. ان کو شہید کیا گیا تھا. اور خیر میں اس میں لوگ اپنا اپنا سب کا مت ہو سکتا ہے, لیکن میرا مت تھوڑا الگ ہے. میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت شہید ہونے والا بھی وہ کلمے کی بنیاد پر, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر شہید ہوا. اور جس نے امام حسین علیہ السلام کو یزید پلیت نے شہید کیا, کرایا, وہ زیاد ابن زیاد اور یزید, وہ پوری فوج بھی, وہ بھی کلمے کی بنیاد پر ہی امام حسین کو شہید کیا. یعنی میں یہ کلیئر کر دوں کہ امام حسین کو کسی غیر مسلم نے شہید نہیں کیا. یہ میں اسپیشلی کہہ رہا ہوں, اور اس کے پیچھے میرا ایک خاص میسیج ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. چونکہ دنیا میں جو آتنکواد ہے نا, میں اس پر یہ ٹپنی کرنا. بہرحال شہید ہوئے, اور بہت بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے کہ اس کو غم کے طور پر مناتا ہے. جب یہ اسلام کے ماننے والے لوگ دو پنتوں میں بٹ گئے, ایک شیعہ ہو گئے, ایک سنی ہو گئے. سنیوں کا اپنا غم منانے کا طریقہ الگ ہے, اور میں اسی کو جائز بھی سمجھتا ہوں. جیسا کہ سنی لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت آتی ہے تو کچھ کھانا وانا کھلائیں گے, کچھ غریبوں کو بانٹیں گے, کچھ پڑھیں گے. اور جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ صاحب وہ جلوس نکالتے ہیں, اور پورا ایک تعزیہ بنتا ہے, اور پورا کئی جگہ سنی بھی شریک ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ خالی شیعہ ہی کرتے ہیں. لیکن جو پڑھے لکھے شیعہ ہیں, خاص طور سے ہمارے ملک میں پچھلے ایک لمبے سمے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت نیمت طریقے سے تعزیے نکالتے ہیں, پرمپراگت جلوس نکالتے ہیں, قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. یہ تو ہے پڑھے لکھے شیعوں کی بات.
اس میں چند لوگ ہیں بس، کچھ لکھنؤ میں کچھ دلی میں، باقی پورے ہندوستان میں تعزیے کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ بہت افسوس ہے۔ تعزیے کے نام پر بھیڑ کا پردرشن، تعزیے کے نام پر 200 فٹ لمبے تعزیے، پھر وہ تاروں میں الجھ گئے، آگ لگ گئی، لوگ مر گئے، حادثے ہو گئے، گھٹنائیں ہو گئی، بڑا کچھ ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ تعزیہ اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے، شیعہ میں اور سنی میں دونوں جگہ اس طرح تعزیہ بنانا، اس کو اٹھانا، اس کا جلوس نکالنا، اس کی تو اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کس درجے کا مسلمان ہے جو ہردنگ بازی پر وشواس کرتا ہے اور اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ کئی بار وہ لاٹھیاں چلاتے ہیں، کئی بار وہ زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں، کئی بار وہ تلواروں کا ماتم کرتے ہیں، کئی بار آگ کا ماتم کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس ملک میں، یہ امن کا ملک ہے، اور بچے، بوڑھے، عورتیں، بہت لوگ ایسے ہیں جو ان سب چیزوں کو دیکھ کر بھی سہ نہیں پاتے ہیں، اور اس ملک کا جو کلچر ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے یو پی کے چیف منسٹر شری یوگی آدتیہ ناتھ جی نے کہا ہے کہ شستر کا اور اس طرح کی چیزوں کا پریوگ یا پردرشن نہیں ہوگا۔ کئی بار مسلمان اندر خانے یہ دیکھتا ہے کہ محرم کو اور 12 وفات کے جلوس کو وہ شکتی پردرشن کے طور پر بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے خیال اس ملک میں کسی کو بھی اپنا شکتی پردرشن کرنے کی نہ اجازت ہونی چاہیے اور نہ ضرورت ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ بہرحال جہاں تک اسلامک سوال ہے، چونکہ میں ایک اسلامک اسکالر ہوں تو میں اپنا فرض بھی نبھاؤں گا۔ اسلام میں اس طرح کے جلوس، اسلام میں اس طرح کے شستر پردرشن، اسلام میں یہ پرمپرائیں، یہ روایات، یہ سب رسم ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چاہے وہ شب برات پر مسلم نوجوانوں کا ہردنگ بازی ہو، 12 وفات کے جلوس میں یہ ہری پگڑی والوں کا وہ ناٹک بازی، نوٹنکی ہو، گاڑیوں میں چڑھنا، باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں گے جیسے کسی ملک کا پردھان منتری آ رہا ہے، صاحب پھول برس رہے ہیں، اور ایسے سب کچھ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں تعزیہ کا کوئی مہتو نہیں، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے تعزیہ کا۔ تعزیہ ایک اس کا ادب ہے، تعزیے کا ایک ادب ہے۔ تعزیہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ، ہمارے ہاں تعزیت اس کو بولتے ہیں، جیسا کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے، ہم اس کے بعد اس کو پرسہ دینے جاتے ہیں، اس کو تعزیت بولا جاتا ہے۔ اور ہم اس موقع پر اہل بیت، امام حسین کا جو فیملی ہے، پریوار ہے، ان کو تعزیت بھیجنا چاہیں تو ہم قرآن شریف پڑھ کر کے، غریبوں میں کچھ تقسیم کر کے، اور صدقہ کر کے، دعوت کر کے، اور دیش کا بھلا کر کے، یعنی بہت ساری طریقے اس کے ہو سکتے ہیں پرسہ دینے کے۔ یہ اتنے لمبے لمبے تعزیے میں لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کرنا، یہ نہ شیعوں کا مذہب ہے نہ سنیوں کا مذہب ہے، یہ انہوں نے اپنے من کا مذہب ایک بنایا ہوا ہے، اور یہ فراڈ مذہب انہوں نے بنایا۔ تو پھر یہ شکتی پردرشن کس بات کے لیے ہوتا ہے؟ شکتی پردرشن پتہ بھی چلنا چاہیے نا بھائی۔ دیکھو دلی میں اگر 10 تعزیے کے جلوس نکلیں گے تو 10 لاکھ مسلمان باہر نکلے گا۔ اس میں چونکہ ہمارے کچھ تماشائی لوگ ہو جاتے ہیں، کچھ نکالنے والے ہو جاتے ہیں، روڈ بند اور وہ بند اور یہ بند، بہت کچھ تماشا ہوتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ اس معاملے میں بڑا صاف ستھرا مذہب ہے۔ کسی ریلی پر، کسی جلوس پر، کسی رسم پر، کسی فالتو کی روایت پر اسلام وشواس نہیں کرتا۔ یہ کون سا ماتم ہے جو کہتا ہے کہ اپنے شریر پہ جو ہے تم چابک مارو، تلواریں مارو ایک دوسرے کو، اور اس کے بعد جو ہے رو، اور اس کے بعد تماشے کرو سڑکوں پر چل کر؟ یہ وہ لوگ ہیں نہ کبھی ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نہ 1 روپیہ کبھی کسی غریب پر خرچ کرتے ہیں، نہ قوم کے ہت میں، نہ دیش کے ہت میں، نہ اسلام کے ہت میں کوئی کاریہ کیا ہے۔ بس یہ اپنا من ہے، اپنے من کا اسلام ہے۔ اور جو اصلی نوحہ خواہ ہیں، اصلی سادات لوگ ہیں، اصلی شیعہ لوگ ہیں، ان کے یہاں محرم کا الگ ہی وہ ہوتا ہے، بڑی شرافت کے ساتھ، بڑے اصولوں کے ساتھ، عبادت کا مہینہ، پورا گھر کا گھر۔ میں امروہہ اور کئی جگہ جاتا ہوں محرم میں اپنے دوستوں کے یہاں، پورا گھر عبادت میں جھوٹا ہوتا ہے، پورا گھر بڑی سادگی میں رہ رہا ہوتا ہے، پورا گھر 10-15 دن تک وہ جو محرم کے شروع کے عشرہ ہوتا ہے، پورے عشرے کوئی سنگار، کوئی میک اپ، کوئی پرفیوم، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جس سے خوشی جھلکے وہ نہیں کرتا۔ وہ اصلی سادات لوگ وہ اصلی محرم کا جو ایک ادب ہے، پروٹوکول ہے، ایک ڈسپلین ہے، وہ اس کو مناتے ہیں۔ باقی یہ
یہ کوڑا کچرا ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا, یہ کوڑا کچرا والا ہی کام کرتے ہیں, یہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو ایکٹیویٹیز جان بوجھ کر کی جاتی ہے وہ کیول ایک مطلب ہڑدنگ مچانے کے لیے سڑکوں پر کیا ہے. بالکل, اس میں اس کے علاوہ اور کیا ہے. دیکھیے ثواب کا کام تو یہ ہے نہیں ہے, پنیہ کا کام نہیں ہے, اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اگر کوئی لنگر لگائیں گے, کوئی چھبیل لگائیں گے تو اس سے تو 10-20 لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا. اتنا بڑا لاکھ روپے کا تعزیہ لے جا کے اس کو آپ کو بربادی تو کرنا ہے, وہ تو اسلام میں ہے نہیں. اسلام میں تو فضول خرچی کو کہتا یہ شیطان کا کام ہے. تو کیا آپ یوگی آدتیہ ناتھ کے اس نرنے سے اتفاق رکھتے ہیں کہ صاف طور پہ تعزیہ جو ہے وہ 10 سے 12 فٹ کا ہی؟ نہیں, بالکل, میں تو کہتا ہوں اس سے بھی چھوٹا ہو. اگر بنانا بھی ہے تو ایک چھوٹا سا, اگر علامت کے طور پر بنانا ہے, چھوٹا موٹا سا کچھ بنائیں, جا کر کے اپنی رسم پوری کر لیں. تعزیے میں پیسے کو خراب کرنا نہ تو یہ عبادت ہے اور نہ یہ قوم ہت میں ہے اور نہ دیش ہت میں. میں یوگی جی کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ نہ تو شستر کا, نہ لاٹھیوں کا, نہ ڈنڈوں کا, نہ آگ زنی کا, نہ تازیوں کا. اور میں پرشاسن سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی ان جلوسوں کی ٹائمنگ بھی کم سے کم کی جائے, روٹ بھی کم سے کم کیا جائے. بیمار, چلنے والا, پھرنے والا, ایک عام زندگی, ایک نارمل لائف جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس لیے میں پرشاسن سے کہوں گا کہ یہ جو لمبے لمبے روٹ ان کو دیتے ہیں نا صاحب, اور ڈھول بج رہے ہیں, تماشے ہو رہے ہیں اور ناچ گانے ہو رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے, مسجد کے سامنے سے تعزیے کا جلوس نکلتا ہے, نماز کے لیے بھیڑ نہیں جائے گی, تعزیے کے لیے بھیڑ جمع ہو جائے گی. آپ آنا محرم کے دن, میں یہ سب دکھاؤں گا. تمام جانکاری کے لیے تو صاف طور پہ آپ نے سنا. اب تعزیے کو لے کر کے جو نئے نیم قانون آئے ہیں اسے لے کر آپ کی کیا رائے ہے, اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور ہوتا ہے. اس خبر میں اتنا ہی ہے. ایسی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں سرن نیوز.